کہ ادب القاضی میں ہی ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے باب الرشوہ۔ تو اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا ہے انہوں نے کہ قاضی کے لیے رشوت اتنی بری چیز ہے نظام عدل کے لیے کہ اس سے پورے کی پوری قوم، پورے کا پورا سسٹم تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو رشوت کا لغوی معنی ہے، یہ رشا سے نکلا ہے۔ رشا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، رشا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں حبل الدلو کو، ڈول کا جو کنویں پہ جو ڈول لگا ہوتا ہے اس کی جو رسی ہوتی ہے اس کو رشا کہتے ہیں۔ تو گویا کہ کسی بھی کنویں کی مثال حرام کی ہے، اور ساتھ جو ڈول لگا ہوا ہے اگر ہم اس کے ساتھ یہ رشوت کی رسی کو لٹکا دیں گے، رشوت کی رسی لگا کے اس حرام چیز کو حاصل کر لیں گے، تو پھر صرف وہ ایک چیز حرام ہمیں حاصل نہیں ہوگی بلکہ وہ پورا ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ تو یعنی اس کو اسی لیے اس کے لغوی معنی میں بہت ایک معنی بڑا اچھا معنی پوشیدہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے ایک دفعہ رشوت کی رسی لٹکا کے کوئی ایک حرام چیز حاصل کر لی، پھر اس کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی پیسے دے کے قاضی لگ گیا تو نمبر ایک پہ جو پیسے دے کے قاضی بن رہا ہے وہ اہل نہیں ہوگا، تو وہ لوگوں کے درمیان غلط فیصلے کرے گا، ایک برائی یہ ہوگی۔ اور پھر اس کا یہ ایسے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ قاضی صاحب پھر ریٹائر بھی نہیں ہوتے 60 سال سے پہلے 65 سال ہوتے ہیں شاید۔ تو اسی طرح وہ اتنا لمبا عرصہ وہ لوگوں کے درمیان عجیب و غریب قسم کے فیصلے کرے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کو قاضی بننے کے لیے جب اس نے رشوت لی ہے تو اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر وہ ہر معاملے کے لیے رشوت لے گا، میرٹ پہ فیصلے نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی لغوی معنی میں اس کے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اس سے ایک حرام کے حصول کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کی بہت زیادہ یہ بہت زیادہ قبیح کام ہے، اس کی ممانعت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اور جو رشوت دینے والا ہو اس کو الراشی کہا جاتا ہے، اور جو رشوت لینے والا ہو اس کو کہتے ہیں المرتشی۔ تو پھر اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا یہ دونوں ہی جہنمی ہیں، دونوں ہی آگ میں ہیں۔ یہ تو رشوت کا لغوی معنی لٹرلی میننگ ہو گیا، اور اس کے بعد اصطلاحی معنی اس کا واضح ہے، یعنی الراشی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو رشوت دے اپنا کام نکلوانے کے لیے اس کو کہتے ہیں الراشی، اور یا یوں کہہ لیں کہ غلط ناجائز طریقے سے کام نکلوانا اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ پھر رشوت کی انواع ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ رشوت محرمہ، ایک ہے مباح۔ مباح کا مطلب کہ وہ رشوت مباح ہے، جائز ہے، لیکن وہ بھی بہتر نہیں ہے، اس سے بھی انسان بچے تو اچھا ہے۔ اور یہ جو مباح ہے اس کو ہم تفصیل سے ابھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ رشوت محرمہ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رشوت جو جانبین سے حرام ہو، یعنی رشوت دینے والے کے لیے بھی حرام ہے اور رشوت لینے والے کے لیے بھی حرام ہے۔ مثلاً اس کی ہم کوئی مثال کے جو جیسے ہم نے ابھی پہلے دیکھا کہ ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جج کا عہدہ سونپ دیا جائے، مجھے جوڈیشری کا بہت زیادہ شوق ہے، میں جج بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے وہ 10 کروڑ روپیہ دیتا ہے کہ امتحان میں مجھے پاس کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ رشوت جو انسان دے رہا ہے اس کے لیے بھی حرام ہے، اور جو محکمہ جو اگزام والے اس سے لے رہے ہیں ان کے لیے بھی حرام ہے۔ اور ایک ہوتا ہے، یعنی اس کی کئی مثالیں ہمیں خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یعنی کوئی بھی کام ناجائز طریقے سے اگر کروانا ہو، اگر کوئی کروانا چاہ رہا ہو تو وہ اس کے لیے حرام ہوتا ہے، دینے والے کے لیے، لینے والے کے لیے تو ہر صورت میں حرام ہی حرام ہے رشوت۔ اور ایک ہوتا ہے رشوت مباحہ، جس کو ضرورت کی وجہ سے مباح قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی صرف دینے والے کے لیے مباح ہے، یعنی کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن لینے والے کے لیے پھر بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اتنے پیسے نہیں دو گے، جیسے ہمارے ہاں بھتہ خوری کے واقعات آ جاتے ہیں، تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو اب یہ اس کی جان بچانا ضروری ہے،
تو اب جو لینے والا ہے رشوت، جو بھتہ خور ہے، اس کے لیے تو حرام ہی حرام ہے، یعنی اس کو تو ایک گناہ نہیں، رشوت کے علاوہ کئی اور چیزیں بھی اس کے ساتھ غلط جمع ہو گئی ہیں، لیکن دینے والے کے لیے اب یہ رشوت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کوئی کسی کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے اتنے پیسے نہ دیے تو میں آپ کے بچے کو اٹھا لوں گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی دینے والے کی اب مجبوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ کام اس کا جائز ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں اگر رشوت نہیں دوں گا تو میرا کام یہ نہیں ہوگا۔ مثلاً کہ کلاس میں سر نے ہی یہ مثال دی تھی کہ میرے بھائی نے میٹر لگوانا تھا تو اس نے 50,000 روپیہ دے کے فوری لگوا لیا، اور میں نے کہا کہ نہیں میں نے رشوت نہیں دینی، تو میرے 65,000 روپے بھی لگ گئے اور 3-4 ماہ مجھے انتظار بھی کرنا پڑا۔ تو اب کسی کو بجلی کا میٹر لگا کے دینا کہ اس کا جائز حق ہے، اس میں کسی قسم کا وہ غلط کام نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ جو بھی گھر بناتا ہے اس کے لیے بجلی فراہم کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وابڈا والوں کا اس کو میٹر لگا کے دینا، لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں کرتے۔ تو اب جو دینے والا انسان ہے اسے بچنا چاہیے، یعنی کوئی اور صورت ڈھونڈنی چاہیے، لیکن اگر اس کا کام ہو ہی نہیں رہا اور تو پھر جو دینے والا ہے اس کے لیے اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے، لیکن لینے والے کے لیے پھر بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کئی اور صورتیں اس کی کہ کوئی انسان ہے وہ کسی ایم پی ایم این اے تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں جن کو چمچے کہہ دیتے ہیں ہم اپنے ماحول میں، وہ اس تک جو اچھی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ پہنچنے ہی نہیں دیتے، وہ بس اس کو یہی لگتا ہے کہ جی بس میرے حلقے کے جو عوام ہے وہ بہت خوش ہیں، اس کے گھر کا جو وہ جس ایریے میں اس کا گھر ہوتا ہے وہاں لائٹ بھی جا نہیں رہی ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی کوئی صورت ہے تو کوئی انسان اس کے جو اسسٹنٹ وغیرہ ہیں ان کو پیسے دے کے اس تک پہنچنا چاہتا ہے کہ یار یہ لوگوں نے ان لوگوں نے تجھے ایک دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو یہ ہیں۔ اسی طرح حاکم تک کوئی اس طرح رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی صورت، کیونکہ اس سے وہ لوگوں کا نفع چاہ رہا ہے اور اس کی اپنی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ بھی رشوت دینے والے کے لیے تو جائز ہے، لیکن لینے والا جو درمیان میں چمچہ بن کے رشوت لے گا اس کے لیے ویسے ہی گناہ ہے جیسے کسی غلط ناجائز کام کے لیے رشوت لی جاتی ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی طور پہ 2 اقسام ہیں، ایک رشوت محرمہ جو لینے والے اور دینے والے دونوں کے لیے حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک ہے کہ المباحہ للدافع، یعنی جو دینے والے کے لیے جائز ہے لیکن اس کے باوجود بچنا بہتر ہے، اس لیے کہ پھر یہ کلچر شروع ہو جائے گا، وہ چائے پانی کے نام پہ کسی کو چھوڑیں گے ہی نہیں، کہ کسی نے جائز کام کروانا ہے، کسی نے کوئی ڈی سی سے ملنا چاہتا ہے، کوئی سائن کروانا ہے کسی چیز پہ، اس کو بھی وہ جو اس کے اسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اب اس کا جائز کام ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی چائے پانی تو ہمیں دیں، آپ کو ہم صاحب سے ملاتے ہیں، تو یہ اس لیے اس کو لینے والے کے لیے ویسے ہی گناہ ہے، لیکن رشوت دینے والے کے لیے کیونکہ اس میں اس کو ذات کو ضرر لاحق ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا کام جائز ہے، رشوت کے بغیر بھی ہونا چاہیے، تو اس کو مباح فقہا قرار دیتے ہیں۔ تو یہ 2 اقسام ہے رشوت کی۔